السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قسم کھانے اور قسم کا کفارے کے بارے میں جانیں گے۔ بے ضرورت بات بات میں قسم کھانا بری بات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی بے تعظیمی اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے سچی بات پر بھی قسم نہ کھانا چاہیے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی اور یوں کہا اللہ کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی عزت و جلال کے قسم، خدا کی بزرگی اور بڑائی کی قسم، تو قسم ہو گئی۔ اب اس کے خلاف کرنا درست نہیں۔ اگر خدا کا نام نہیں لیا، فقط اتنا کہہ دیا میں قسم کھاتی ہوں کہ فلاں کام نہ کروں گی، تب بھی قسم ہو گئی۔ اگر یوں کہا خدا گواہ ہے، خدا کو گواہ کر کے کہتی ہوں، خدا کو حاضر و ناظر جان کے کہتی ہوں، تب بھی قسم ہو گئی۔ قرآن کی قسم، کلام اللہ کی قسم، کلام مجید کی قسم کھا کر کوئی بات کہی تو قسم ہو گئی۔ اور اگر کلام مجید کو ہاتھ میں لے کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کہی لیکن قسم نہیں کھائی تو قسم نہیں ہوئی۔ یوں کہا اگر فلاں کام کروں تو بے ایمان ہو کر مروں، مرتے وقت ایمان نہ نصیب ہو، بے ایمان ہو جاؤں، یا اس طرح کہا اگر فلاں کام کروں تو میں مسلمان نہیں، تو قسم ہو گئی۔ اس کے خلاف کرنے سے کفارہ دینا پڑے گا اور ایمان نہ جائے گا۔ اگر فلاں کام کروں تو ہاتھ ٹوٹیں، دیدے پھوٹیں، کوڑی ہو جائیں، بدن پھوٹ نکلیں، خدا کا غضب ٹوٹے، آسمان پھٹ پڑے، دانے دانے کو محتاج ہو جائیں، خدا کی مار پڑے، خدا کی پھٹکار پڑے، فلاں کام کروں تو برا جانور کھاؤں، مرتے وقت کلمہ نہ نصیب ہو، قیامت کے دن خدا اور رسول کے سامنے زرد روح ہوں۔ اس باتوں سے قسم نہیں ہوتی۔ اس کے خلاف کرنے سے کفارہ نہ دینا پڑے گا۔ خدا کے سوا کسی اور کی قسم کھانے سے قسم نہیں ہوتی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، کعبہ کی قسم، اپنی آنکھوں کی قسم، اپنی جوانی کی قسم، اپنے ہاتھ پیروں کی قسم، اپنے باپ کی قسم، اپنے بچے کی قسم، اپنے پیاروں کی قسم، تمہارے سر کی قسم، تمہاری جان کی قسم، تمہاری قسم، اپنی قسم، اس طرح قسم کھا کے پھر اس کے خلاف کریں تو کفارہ نہ دینا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے قسم کھانا بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں اس کی بڑی ممانعت آئی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اور کسی کی قسم کھانا شرک کی بات ہے، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ کسی نے کہا تیرا گھر کا کھانا مجھ پر حرام ہے، یا یوں کہا فلانی چیز میں نے اپنے اوپر حرام کر لی، تو اس کے کہنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوئی لیکن یہ قسم ہو گئی۔ اب اگر کھائے گی تو کفارہ دینا پڑے گا۔ کسی دوسرے کی قسم دلانے سے قسم نہیں ہوتی۔ جیسے کسی نے تم سے کہا تمہیں خدا کی قسم یہ کام ضروری کرو، تو یہ قسم نہیں ہوئی، اس کے خلاف کرنا درست نہیں۔ قسم کھا کر اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ کا لفظ کہہ دیا، جیسے کوئی اس طرح کہے خدا کی قسم فلانا کام انشاءاللہ نہ کروں گی، تو قسم نہیں ہوئی۔ جو بات ہو چکی ہے اس پر جھوٹی قسم کھانا بڑا گناہ ہے۔ جیسے کسی نے نماز نہیں پڑھی اور جب کسی نے پوچھا تو کہہ دیا خدا کی قسم میں نماز پڑھ چکی، یا کسی سے گلاس ٹوٹ گیا اور جب پوچھا گیا تو کہہ دیا خدا کی قسم میں نے نہیں توڑا۔ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا لی تو اس سے گناہ کی کوئی حد نہیں اور اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ بس دن رات اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنا گناہ معاف کرائے، سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر غلطی اور دھوکے میں جھوٹی قسم کھا لی، جیسے کسی نے کہا خدا کی قسم ابھی فلانا آدمی نہیں آیا، اور اپنے دل میں یقین کے ساتھ یہی سمجھتی ہے کہ سچی قسم کھا رہی ہوں، پھر معلوم ہوا کہ اس وقت آ گیا تھا، تو معاف ہے، اس میں گناہ نہ ہوگا اور کچھ کفارہ بھی نہیں۔ اگر ایسی بات پر قسم کھائی جو ابھی نہیں ہوئی بلکہ آئندہ ہوگی، جیسا کوئی کہے خدا کی قسم آج پانی برسے گا، خدا کی قسم آج میرا بھائی آئے گا، پھر وہ نہیں آیا اور پانی نہیں برسا تو کفارہ دینا پڑے گا۔ کسی نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم آج قرآن شریف ضرور پڑھوں گی، تو اب قرآن شریف پڑھنا واجب ہو گیا، نہ پڑھے گی تو گناہ ہوگا اور کفارہ دینا پڑے گا۔ اور کسی نے قسم کھائی خدا کی قسم آج فلانا کام نہ کروں گی، تو وہ کام کرنا درست نہیں، اگر کرے گی تو قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ کسی نے گناہ کرنے کی قسم کھائی کہ خدا کی قسم آج فلانے کی چیز چرا لوں گی، خدا کی قسم آج نماز نہ پڑھوں گی، خدا کی قسم اپنے ماں باپ سے کبھی نہ بولوں گی، تو ایسے وقت قسم کا توڑ دینا واجب ہے، توڑ کے کفارہ دے دیں، نہیں تو گناہ ہوگا۔ کسی نے قسم کھائی کہ آج میں فلانی چیز نہ کھاؤں گی، پھر بھول سے کھا لی اور قسم یاد نہیں رہی، یا کسی نے زبردستی منہ چیر کر کھلا دی، تب بھی کفارہ دیں۔ غصے میں قسم کھائی کہ تجھ کو کبھی ایک کوڑی نہ دوں گی، پھر ایک پیسہ یا ایک روپیہ دے دیا، تب بھی قسم ٹوٹ گئی، کفارہ دیں۔ اگر کسی نے قسم توڑ ڈالی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 محتاجوں کو 2 وقت
کھانا کھلا دیں یا کچا اناج دے دیں، اور ہر فقیر کے انگریزی طور سے آدھی چٹان کے اوپر 2.25 سیر گیہوں دینا چاہیے، یعنی 1 کلو 633 گرامز، بلکہ احتیاط پورے 2 سیر دے دیں، اور اگر جاؤ دے تو اس کے دگنے دیں۔ باقی اور سب ترکیب فقیر کو کھلانے کی وہی ہیں جو روزے کے کفارے میں ہیں، یا 10 فقیروں کو کپڑے پہنا دیں۔ ہر فقیر کو اتنا بڑا کپڑا دیں جس سے بدن کا زیادہ حصہ ڈھک جائے، جیسے چادر یا بڑا لمبا کرتا دے دیا تو کفارہ ادا ہو گیا، لیکن وہ کپڑا بہت پرانا نہ ہونا چاہیے۔ اگر ہر فقیر کو فقط ایک لنگی یا فقط ایک پیجامہ دے دیا تو کفارہ ادا نہیں ہوا، اور اگر لنگی کے ساتھ کرتا بھی ہو تو ادا ہو گیا۔ ان دونوں باتوں میں اختیار ہے، چاہے کپڑے دیں اور چاہے کھانا کھلائیں، ہر طرح کفارہ ادا ہو گیا۔ اور یہ حکم ہے کہ مرد کو کپڑے دیں، اور اگر کسی غریب عورت کو کپڑے دیا تو اتنا بڑا کپڑا ہونا چاہیے کہ سارا بدن ڈھک جائے اور اس سے نماز پڑھ سکے۔ اس سے کم ہوگا تو کفارہ ادا نہ ہوگا۔ اگر کوئی ایسی غریب ہو کہ نہ تو کھانا کھلا سکتی ہے اور نہ کپڑے دے سکتی ہے تو لگاتار 3 روزے رکھیں۔ اگر الگ الگ کر کے 3 روزے پورے کر لیا تو کفارہ ادا نہیں ہوا، تینوں لگاتار رکھنا چاہیے۔ اگر 2 روزے رکھنے کے بعد بیچ میں کسی عرض سے 1 روزہ چھوٹ گیا تو اب پھر سے 3 روزے رکھیں۔ قسم توڑنے سے پہلے ہی کفارہ ادا کر دیا، اس کے بعد قسم توڑی تو کفارہ صحیح نہیں ہوا۔ اب قسم توڑنے کے بعد پھر کفارہ دینا چاہیے، اور جو کچھ فقیروں کو دے چکی ہے اس کو پھر لینا درست نہیں۔ کسی نے کئی دفعہ قسم کھائی، جیسے 1 دفعہ کہا خدا کی قسم فلانا کام نہ کروں گی، اس کے بعد پھر کہا خدا کی قسم فلانا کام نہ کروں گی، اسی دن یا اس کے دوسرے تیسرے دن غرض اسی طرح کئی مرتبہ کہا، یا یوں کہا خدا کی قسم، اللہ کی قسم، کلام اللہ کی قسم فلانا کام ضرور کروں گی، پھر وہ قسم توڑ دی، تو ان سب قسموں کا ایک ہی کفارہ دے دیں۔ کسی کے ذمے قسموں کے بہت کفارے جمع ہو گئے تو بقول مشاور ہر ایک کا جدا کفارہ دینا چاہیے۔ زندگی میں نہ دے تو مرتے وقت وصیت کر جانا واجب ہے۔ کفارہ میں انہی مساکین کو کپڑا یا کھانا دینا درست ہے جن کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔ اسی لیے جہاں تک ہو سکے سچی بات پر بھی قسم نہ کھانا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔